السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق۔ قل فرما دیجئے فیہما، ان دونوں میں، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، واسمہما، لیکن ان دونوں کا گناہ جو ہے، اکبر من نفعہما، ان کے نفع سے کہیں بڑا ہے۔ ویسألونک ماذا ینفقون، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل فرما دیجئے العفو، جو زائد ہو، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کھول کر تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ وہ سوال بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ اس مسئلے میں ہم کیا کریں، اس مسئلے میں ہم کیا کریں۔ اور یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ وہ حدیث معروف آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جناب جبریل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل کے اندر، سفید کپڑوں میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گئے اور سوال کر رہے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ جب وہ چلے گئے فرمایا پتہ تھا کون ہے؟ ہم تو نہیں جانتے، ایک اجنبی آدمی ہے، یہ پہلے دیکھا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا اتاکم جبریل، یہ تمہارے پاس جبریل آئے تھے، یعلمکم دینکم، تم نے دین کیسے سیکھنا وہ طریقہ تمہیں سمجھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو سوال کرتے ہوئے جو بنیادی چیز ہے، بسوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بڑا عرصہ گزر جاتا ہے، سوال کرنے سے شرماتے ہیں اور وہ غلطی پر ہی چلتے رہتے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصلاح کی غرض سے سوال کر لیا جائے تو وہ اس کے لیے باعث اجر بھی بن جاتا ہے۔ آپ وہ جانتے ہیں ایک صحابی کو مسئلہ پیش آیا، وہ خطبے میں بھی آپ درس ارشاد فرما رہے ہیں تو اس میں بھی سوال کر لیا کرتے تھے۔ بہرحال تو اسی طرح یہ سوال کیا کہ شراب، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ اب یہ جو شراب ہے، شروع کے اندر یہ تھا کہ اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا۔ بعض یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز تھی، شراب کیا تھی؟ جائز تھی۔ اب وہ جائز اس اعتبار سے تو ہے کہ اس کے بارے میں حکم نہیں تھا، جس طرح کہ پہلے ان چیزوں سے روکا نہیں گیا، بتدریج احکامات آئے ہیں نا، جس طرح پہلے پردہ نہیں تھا تو کرنا چاہیے تھا، بہتر تو یہی تھا نا، لیکن وہ اس وقت حکم نہیں تھا، لیکن بعد میں اس چیز کو فرض قرار دے گیا۔ اسی طرح بتدریج یہ تھا کہ شراب ایک ویسے ہی بری چیز ہے، لیکن یہ چل رہا تھا تو بتدریج جس طرح اسلام کے احکامات آئے ہیں تو پھر اسی طرح اس شراب کے متعلق بھی آئے۔ پہلے کیا تھا کہ یہ جب شراب کی حالت میں ہو، یعنی پی ہے، کوئی نشہ آور چیز ہے، تو کیا کرنا ہے، تم نے نماز کے قریب نہیں آنا۔ ایک شناعت پیدا کی گئی کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ جو شراب ہے، یہ دوسری آیت ہے کہ اس کے اندر نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ جو ہے وہ بڑا ہے۔ اور اس طرح اس کے بعد پھر شراب کی حرمت کے بارے میں باتیں آ گئی، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب یہ آیات آئیں تو صحابہ کرام نے کس طرح عمل کر کے دکھایا کہ اگر کوئی پی بھی رہا تھا تو جو اس کے جو گھونٹ اس کے منہ میں تھا نا، اس نے وہ حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ ہمارے ہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں عادت نہیں چھوڑتی۔ ایک بندہ سگریٹ پہ لگا ہوا ہے، نشے پہ لگا ہوا، کہتے ہیں چھوڑتی نہیں ہے۔ حضرت ایمان کی قوت طاقت ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، توفیق مانگے اور کوشش شروع کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے،
تو انشاءاللہ ہو جائے گا. جب ہم پہلے سے ہی یہ نیت بنا کے بیٹھیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا اور یہ نہیں ایسے ہو سکتا اور ایسے ویسے کوئی اور چیز ہے, بندہ اس کا کوئی الٹرنیٹ لے لیتا ہے, کوئی اس کی میڈیسن کے طور پہ کوئی چیز استعمال کر لیتا ہے تاکہ اس سے بچنا ہو. تو 100 چیزیں, جس طرح نہ کرنے کے 100 بہانے ہوتے ہیں نا, تو کرنے کے لیے بھی 100 چیزیں مل سکتی ہیں ایسی جس سے وہ کر سکتے ہیں. تو فرمایا یہ آپ سے شراب کے متعلق پوچھتے ہیں, تو یہ شراب کسے کہتے ہیں؟ الخمر ما خامر العقل, جو انسان کی عقل کو معاف کر دے وہ شراب ہے. اب بعض لوگوں نے نا اس میں بڑی چیزیں مگویاں کرنے کی کوشش کی ہیں. وہ جی ایک جگ پینے سے اگر چڑھتا ہے, نشہ چڑھتا ہے, تو آپ ایک پیالہ یا ایک گلاس پی لیں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, اس میں نہیں. جس کا ما خامرہ کثیر ہو, جس کا کثیر جو ہے نا, کثیر پینا یعنی ایک جگ کہہ لیں یا 1 لیٹر کہہ لیں, اس کے پینے سے اگر نشہ چڑھتا ہے نا تو اس کا ایک گھونٹ پینا وہ بھی کیا ہے, وہ بھی حرام ہے, اس کو بھی حرام کر دیا گیا. اور کل ما اسکر فہو حرام, ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے, جس کے اندر نشہ شامل کر دیا گیا, جو انسان کی عقل کو معاف کر دیتا ہے, وہ شراب کے زمرے میں آتا ہے اور وہ حلال نہیں ہے بلکہ اس کو حرام کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد بعض لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ صرف جو کی, انگور کی یہ بنی ہوئی شراب جو ہے یہ حرام ہے, باقی حلال ہے. آج جو پینے والے ہیں نا صاحب ذرا اس طرح کی باتیں ڈھونڈتے ہیں اور پھر وہ اپنا سہارا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جو حدیث میں عرض کر چکا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ چاہے کسی بھی چیز سے بنائی گئی ہے, اس میں نشہ آ گیا, نشہ آور بن گئی تو وہ حرام ہو گئی. اور اس سے بھی بڑی مثال لے لیں, نبیز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کھجور کو آپ بھگو دیں 12 گھنٹے کے لیے, اس کے لگ بھگ جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو اس کا شیک کر لیا جاتا ہے یا اسی طرح سے اس کو پی لیا جاتا ہے. تو نبیز کے اندر جو ہے وہ اگر وہ 24 گھنٹے کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ وقت گزر جائے نا تو اس کے اندر بھی نشہ پیدا ہو جاتا ہے. جبکہ اسلام نے تعلیمات کیا دی ہیں کہ نبیز 1 دن کی آپ پی سکتے ہیں, 1 دن سے زیادہ کی اگر وہ رکھی ہوئی ہوگی تو نبیز بھی پی نہیں سکتا. کیوں بھائی؟ اب یہ حلال چیز تھی, ٹھیک ہے, اب یہ کیوں نہیں پی سکتے؟ وجہ اور علت کیا ہے اس میں؟ علت یہی ہے کہ اس میں کیا آ جاتا ہے, نشہ آ جاتا ہے. تو جس میں نشہ ہے ہی نشہ, وہ کسی اور چیز کی بنی ہوئی ہے, تو وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو نشہ آور چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور یہ کس قدر مہلک ہے, اب اس پہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کی زندگیوں تک اور انسان کا جب عقل ہی معاف ہو جاتی ہے, وہ کیا جانے اللہ, اللہ کے رسول, ماں باپ, معاشرہ, ساری چیزیں, یہ ساری تمیزیں ختم ہو جاتی ہیں. شروع کہاں سے ہوا؟ اس شراب سے. والمیسر, اور اس کے بعد فرمایا یہ جو جوا ہے, جوا ٹھیک ہے, یہ لاٹری کی صورت میں دیکھ لیں, بانڈز کی صورت میں دیکھ لیں, اسی طرح وہ گیمز وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں اس کی صورت میں جوا لگا کے کھیلنے ہیں, کوئی بھی چیز ہے. تو جو یہ ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو کہہ دو فیہما اسم کبیر, ان کا گناہ بہت زیادہ ہے, یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہے. ومنافع للناس, لیکن لوگوں کے لیے اس میں کچھ نفع رکھے گئے, لوگوں کے لیے, لوگوں کے لیے. یہاں ایک قرآن پاک میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, ایمان کا لفظ بولا ہے, للناس کا لفظ بھی بولا ہے, ہدی للناس کہا گیا. قرآن لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور لیکن ہدایت کا سبب کن کے لیے بنتا ہے؟ ہدی للمتقین, جو تقوی اختیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ہدی للناس, جو لوگ ہیں نا یعنی اللہ رسول کی ماننے والے نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نفع ہے, جبکہ جو مومن ہے, جو متقی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا ہے, وہ تو دوسری طرف جاتا ہی نہیں ہے, وہ تو سوچتا ہی نہیں ہے. اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ جو عارضی چیز ہے نا, عارضی نفع, کوئی بھی چیز ہے, آزمائش تو تبھی بنتی ہے. اب ایک چیز ہے ہی بری تو اس سے تو بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے نا, تو آزمائش وہ تبھی بنتی ہے جب اس میں کچھ نہ کچھ, تو اس میں کچھ نفع بھی ہے, لیکن فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, لیکن جو ان دونوں کا گناہ ہے, جوے کا اور شراب کا, وہ کہیں زیادہ ہے اس کے نفع سے. مطلب اگر تم اس کے نفع کے حصول کے لیے کچھ کر رہے ہو نا, تو کہ اس سے جناب بہت سرمایہ ملتا ہے اور بہت زبردست اس میں پرافٹ ہے وغیرہ وغیرہ, یا کسی کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. آج کل بڑے بڑے سیانے, بڑے 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 اپنے آپ کو سیانے کے لانے والے کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے لوگوں کا اس کی یہ جو ہے نا, یہ ان کا ذریعہ معاش ہے. اس پہ اگر ہم کوئی بات کریں گے تو ان کے ذریعہ معاش پہ کیا آئے گا؟ زچ آئے گا. بڑے بڑے سیانے بول رہے ہیں حضرت. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, تم یہ چھوٹے سے نفع کو ذہن میں رکھتے ہو, لیکن جو اس کا گناہ ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے.
وہ کس قدر بھیانک ہے، وہ نسلوں کو، عقلوں کو خراب کر دینے والا اور دین اور ایمان کو بگاڑ دینے والا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز اس سے سمجھ آتی ہے، وہ کیا ہے کہ نفع اور نقصان کی صرف اس بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر نفع نقصان کی بنیاد پہ کریں تو پھر سود بھی لے لیں، سود کے اندر نفع نہیں ہے تو وہ حرام ہے نا۔ تو نفع نقصان یہ کسی کی حلت و حرمت کی دلیل نہیں ہے، اصل دلیل حلت و حرمت کی کیا ہے کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے تو چاہے اس میں کتنا ہی نفع کیوں نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ حرام ہے۔ جو حلال ہے اسی کو ہی حلال سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اگلی چیز کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت ہے، ضرورت سے زائد ہے، اس کو خرچ کر دو۔ اب اس میں مختلف توجیہات ہیں۔ یہ شروع اسلام میں حکم یہ تھا کہ بڑی تنگ دستی تھی اور ذخیرہ اندوزی اور اس طرح کی جو چیزیں ان سے سختی سے روک دیا گیا تھا، تاکہ یہ بھی شروع اسلام میں تھا کہ اگر کسی آدمی کے پاس زمین ہے، وہ کاشتکاری کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ خود کاشتکاری نہیں کرنا چاہتا تو اپنے بھائی کو تحفہ دے دے، اس کا کرایہ نہ لے، اس کا جو ٹھیکہ ہے، شروع اسلام میں یہ تھا۔ بعد میں اس کے اندر رخصت دے دی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ٹھیکے پر زمین دی۔ اور بعض لوگ جو ہے نا وہ پہلی چیز کو ذہن میں رکھ کے کہتے ہیں جی ٹھیکے پر زمین دینا جائز نہیں ہے۔ اب یہ کہا گیا کہ جو ضرورت سے زائد مال ہے اس کو خرچ کر دو۔ یہ کیا تھا کہ جب وہ مشکلات میں تھے، تنگی میں تھے، بھائی چارہ بنایا گیا شروع کے اندر، تو جن کے پاس 2 گھر تھے، ایک گھر وہ کس کو، مہاجر کو دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اس سے بڑی بڑی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اور دوسری توجہ جو مفسرین نے اس کی ہے وہ یہ ہے، قُلِ الْعَفْوَ، یہ جو درگزر کر دینا ہے نا، یہ بہت بڑی عطا ہے، یہ بہت بڑی عطا ہے، کسی کو معاف کر دینا۔ جس طرح کہ ایک قتل ہے، قتل کی صورت میں دیت لینا ہے نا 100 اونٹ، ٹھیک ہے، ایک شخص معاف کر دیتا ہے تو اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے، ایسے کہ نہیں؟ تو یہ معاف کر دینا یہ بھی ایک بہت بڑے اجر کا کام ہے، جس سے شاید آج ہم اس کو اپنی کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری چیز اس میں یہ ہے، قُلِ الْعَفْوَ کے اندر جو اس کی تفسیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی تم خرچ کر رہے تو اس میں نیت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم یہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نیت، یعنی خرچ کرنا ہے، یعنی ضرورت سے زائد مال ہے۔ آپ دیکھیں اپنا عزیز و قارب رشتہ دار کوئی ایمرجنسی میں ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کا کوئی پریشانی ہے، تو اس کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی خرچ کرنا ہے اس کی رضا اور رحمت کے اصول کے لیے ہونا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں، اپنی آیات سکھا رہے ہیں، یعنی احکامات سکھا رہے ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے، لعلکم تتفکرون، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ جب غور و فکر کریں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ معاملات کیا ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ اور انسان کا جب ایمان بڑھے گا ان چیزوں سے تو یقینی سی بات ہے اس کے عمل کے اندر درستگی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔